الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے وحی فرمائی حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی آئی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے راوی ہیں، کچھ حصہ اس کا انہوں نے نقل کیا ہے، اور ابن خزیمہ بھی اس حدیث کو اپنی صحیح میں لائے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت اچھے درجے پر رکھا ہے۔ تو حارث اشعری رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی۔ یہ یحییٰ ابن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو بعد کے ہیں، یعنی بیٹے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، اور ان کے بیٹے یحییٰ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی مریم جو تھیں ان کی دوسری بہن حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر تھی، تو ان کے ہاں بیٹی ہوئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی یہ بیٹا ہوا، اور ادھر حضرت مریم تھی، اور مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو زکریا نے یحییٰ کو اللہ سے مانگا، اور حضرت مریم نے اللہ تعالی سے کچھ نہیں کہا، مگر اللہ نے بغیر ان کی طلب کے انہیں بیٹا دیا۔ تو اس سے پہلے بات اصل میں وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ عمران کی اہلیہ جو تھیں، جو بیت المقدس کے امام تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالی نے انہیں بیٹی دی۔ تو یحییٰ کی کوئی بہن نہیں تھی، بیٹی حضرت عمران کے گھر پیدا ہوئی، اور اس کا نام رکھا گیا مریم۔ تو اس اعتبار سے یحییٰ کی والدہ اور یہ مریم دونوں آپس میں بہنیں تھیں، اور عیسیٰ اور یحییٰ آپس میں خالہ زاد بھائی تھے علیہ السلام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں 5 باتیں کہی گئیں، اور یحییٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ 5 باتیں آپ بنی اسرائیل کو بتائیں کہ یہ لوگ ان 5 باتوں پر عمل کریں۔ یہ نبوت کا سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا تھا، یہی برابر چل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ پھر ان کے بیٹے یحییٰ میں منتقل ہوا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام میں، اور بنی اسرائیل میں آنے والے تمام پیغمبر بس یہاں آ کر ختم ہو گئے، اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت گزر جانے کے بعد تقریباً 550 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جو اللہ کے آخری رسول تھے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ 5 باتیں اپنی قوم تک پہنچا دیجیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالی نے انہیں بھی کہا
کہ یہ 5 باتیں ہیں جو آپ نے اپنی قوم کو بتانی ہے، بنی اسرائیل کو. تو ان دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک نے کہا کہ بنی اسرائیل کو یہ باتیں بتانی چاہیے تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور اللہ کی گرفت سے بچیں. دوسرے بھائی بولے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے وحی کی ہے، لیکن میں اس لیے انہیں کچھ نہیں کہتا کہ جب یہ نافرمانی کریں گے اور نہیں مانیں گے تو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور اللہ تعالی انہیں عذاب دے گا. لیکن طے یہی ہوا کہ اللہ کے یہ دونوں نبی اس بات کو بنی اسرائیل تک پہنچا دیں، اور بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر چکے تھے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، آرے سے چیر دیا تھا. اور یہ سب مظالم بچے بچے کی زبان پر تھے اور سب جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کو کچھ کہنا اور خاص طور پہ ایسی بات کہنا جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، یہ اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حال پھر یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے حکم آ جائے وہ اسے پہنچاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا اور بادشاہ وقت نے انہیں قتل کر دیا. بنی اسرائیل کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو ان میں جان نام سے جو پیغمبر ان میں آئے تھے، اور جان کی جو بات یہ کرتے ہیں، جان سے مراد حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. اور پھر یہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہودی قتل کرنے لگے تھے کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا اور جسم اور روح سمیت وہ اللہ کے ہاں چلے گئے. اللہ تعالی کے ہاں سے مراد محاورہ ہے، حقیقت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات کوئی آسمان میں نہیں ہے کہ اس کے پاس چلے گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں آیا ہے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کسی سائڈ اور سمت میں نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ہجرت کی، بلکہ یہ زبان کا محاورہ ہے، یوں ہی بولا جاتا ہے. تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمانوں میں اٹھا لیا، اور یقیناً قرب قیامت میں وہ نازل کیے جائیں گے. یہ آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو 5 باتیں بتائیں اور انہوں نے کہا کہ ان اللہ اوحی الی بخمس کلمات، اللہ تعالی نے میری طرف 5 باتوں کی وحی نازل کی ہے، ان اعمل بہن، کہ میں ان 5 باتوں پر عمل کروں اور بنی اسرائیل کو میں یہ کہوں، ان کو یہ تعلیم دوں کہ بنی اسرائیل بھی 5 باتوں پر عمل کریں. یہ طرز تخاطب آپ کو کبھی کبھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی نظر آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ مل جائے گا کہ میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک ہی بات بتاتا ہوں، میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، 10 باتیں بتا دیتا ہوں. تو وہ جو حد متعین کر دیتے ہیں، اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ سننے والے کے ذہن میں وہ باتیں رہیں اور وہ بہت ساری باتوں کو یاد کرنے کے بجائے اگر ان 10، 5، 2، 4 باتوں کو ہی یاد رکھ لے اور ان پر عمل کرتا رہے تو بس اللہ کے ہاں اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی. دنیا میں 20 مسائل ہیں
انسان کا اپنا مسئلہ ہے، زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے، اپنی اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اپنی جاب کا مسئلہ ہے، رزق حلال کمانے کا مسئلہ ہے، سر کہاں چھپائے اس جگہ کا مسئلہ ہے، اور جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس پوری دنیا میں، اس عفریت اور جن پر کیسے قابو پایا جائے اور کیسے اس کے خلاف لڑا جائے، یہ سب مسائل ہیں۔ اور آج دنیا میں ہر انسان ان مسائل کے متعلق سوچتا ہے، رائے رکھتا ہے، بولتا ہے، زیادہ شعور اور تعلیم ہے تو وہ لکھتا بھی ہے، مگر بالعموم لوگ جس بہت بڑے مسئلے سے غافل ہیں وہ مسئلہ آخرت کا ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچ کر کیا ہوگا۔ اور یہ آخرت کا مسئلہ اور اللہ تعالی کے ہاں جواب دینے کا مسئلہ، یہ اتنا آسان لوگوں نے کر لیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اکثریت اس سے غافل ہے، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کیا چیز انہوں نے بھیجی، اور خدا کے ہاں جب خود پہنچیں گے تو وہاں پر کیا چیز انہیں ملے گی۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کے ہاں پہنچنے کا، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خدا کو جواب دینے کا، اس کو کوئی نہیں سوچتا اور اس کی کچھ فکر نہیں۔ حالانکہ قیامت اور موت اتنی قریب ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حرج عام نہ ہو جائے۔ اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ القتل القتل، جب تک کہ قتل عام نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو قتل اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی ملک، کوئی شہر، اور اس سے بھی نیچے کی بات کریں تو گلی گلی اور محلے محلے میں قتل ہو جاتا ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انسان کا خون ہے، بہہ رہا ہے، اور یہ خون اپنے ساتھ اللہ کا عذاب لے کر آ رہا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، ان کا تو کھاتا صاف ہے، نہ وہ مانتے ہیں نہ وہ فکر کرتے ہیں، اگرچہ انہیں بھی معلوم ہو جائے گا آنکھیں بند ہونے کے بعد، لیکن وہ مانتے ہی جب نہیں ہیں تو ان سے یہ تقاضا کرتا کہ فکر کرو آخرت کی، وہ کہے میں مانوں تو تب فکر کروں، میں تو مانتا ہی نہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، عیسائی ہیں آخرت کو مانتے ہیں، ہندو ہیں آخرت کو مانتے ہیں، یہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، ان کا تعلق کسی باطل مذہب سے ہے یا حق مذہب سے ہے، ان کا بھی حال ایسا ہی برا ہے کہ ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی آخرت کے قائل نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں یہ روایت لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا لا یبقى من الاسلام الا اسم، کہ اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی لوگوں میں سوائے اس کے کہ نام رہ جائے گا، نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اور قرآن کریم سے کوئی فائدہ مسلمان نہیں اٹھائیں گے سوائے اس کے کہ اس کا رسم الخط باقی رہ جائے گا، اور مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے، وہی خراب من الہدی، لیکن ان مسجدوں میں ہدایت نہیں ہوگی، ہدایت سے برباد ہو جائیں گی۔ مسجدوں میں ہدایت نہیں رہے گی تو مساجد میں جب ہدایت نہ رہے تو پھر اور کون سی جگہ ایسی ہے جہاں انسان ہدایت کے لیے جائے اور جہاں انسان جا کر یہ سوچے کہ مجھے اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ اور یہ ذریعہ ملے گا۔ تو اس لیے سب سے بڑا مسئلہ جو آخرت کا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے، لوگوں کے لیے سب سے آسان مسئلہ یہی بن گیا، اتنا آسان کہ انہوں نے اسے بھلا دیا، انہیں آخرت کی اتنی بھی فکر نہیں ہے
جتنی دوپہر کے وقت کسی انسان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے اتنی بھی فکر نہیں ہے. آپ کسی کو پوچھیں، روکیں اور پوچھیں اس سے کہ تمہیں دن میں کتنی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے یہاں جانا ہے، جواب دینا ہے، مرنا ہے، کچھ پتا نہیں. یہ بنی اسرائیل بھی ایسے ہی بھول گئے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما دیتے تھے کہ یہ 2 باتیں یاد رکھنا، یہ 3 باتیں، یہ 5 باتیں، تاکہ اس کے ذہن میں ان باتوں کی اہمیت بیٹھ جائے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات کہی اور نصیحتیں فرمائیں. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نصیحتیں فرمائی تھی، جن کے بتایا تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اور ایسے لوگ آ جائیں گے اور پھر آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے. یہ 5 باتیں جو بظاہر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں، خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بتائیں. اولہن، انہوں نے کہا میں پہلی بات تمہیں کہتا ہوں کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، صرف اور صرف اللہ کو مالک ماننا. یہ پہلا جملہ ہے، پہلا مسئلہ ہے اسلام کا. اعمال تو بہت بعد میں ہیں، اصل میں جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدے میں بھی سب سے پہلا مسئلہ توحید کا ہے کہ اللہ تعالی کو ایک ماننا اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک عام طور پہ جو دنیا بھر میں رائج ہے وہ اللہ کی 2 صفات کو غیر میں ماننے سے پیدا ہوتا ہے. اور شرک کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھنے لگے کہ میرے تمام حالات کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے. میں جو کچھ اچھا برا کرتا ہوں اللہ بھی جانتا ہے اور فلاں بزرگ بھی جانتے ہیں. مجھ پہ جتنی تنگی اور پریشانیاں اور تکالیف ہیں یہ اللہ بھی جانتے ہیں اور فلاں بزرگ کو بھی معلوم ہے. اس لیے کہ انسان اچھائی، خوشی، مال و دولت کا زیادہ ہو جانا، اولاد کا زیادہ ہو جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں کفر کر لیتا ہے، شرک کم کرتا ہے. کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کر دیتا ہے، پرواہ نہیں ہے مذہب کی، دین کی، کہ کوئی کافروں والی حرکتیں ہیں. لیکن شرک انسان عام طور پر اس وقت کرتا ہے جب مصیبت، تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو پہلا درجہ، پہلی سیڑھی شیطان اسے یہ دکھاتا ہے کہ جس طرح اللہ کو تمہاری حالات کا علم ہے کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں، تم اس مشکل میں پھنس گئے ہو، تمہارا امتحان کامیاب نہیں ہو رہا اور تمہیں پیسے نہیں مل رہے، اور یہ مصیبت اور یہ مصیبت اور یہ تکلیف اور یہ تکلیف سب کچھ تمہارے ساتھ ہے. تو دیکھو اللہ جانتا ہے اور فلاں بزرگ بھی جانتے ہیں، فلاں قبر والے بھی جانتے ہیں. پھر شیطان سے سکھاتا ہے کہ عالم ارواح میں جو بزرگ ہیں، جو روحیں ہیں، وہ بھی تمہارے حالات کو جانتی ہیں. تو جب ایک عورت اور مرد کا عقیدہ یہ بن جائے تو جو میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ بھی جانتا ہے اور فلاں بھی جانتا ہے، اور جو میں تنگ دستی میں مبتلا ہوں تو اللہ بھی جانتا ہے اور فلاں بھی جانتا ہے. تو یہ شرک کا پہلا درجہ اس سے طے کرواتا ہے کہ اللہ کے علم میں شرک کرے. اسی لیے قرآن نے جڑ کاٹ دی اس بات کی، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ زمین اور آسمان میں جتنے بھی غیب ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس لوگوں کے سارے حالات اور احوال کو جاننے والا میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب شیطان اسے دوسرا درجہ سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح اللہ بھی جانتا ہے اور فلاں فلاں بھی جانتے ہیں زندہ اور وفات شدہ، اسی طرح علم کے بعد وہ انہیں سکھاتا ہے کہ دیکھو نفع اور نقصان کی قدرت وہ بھی رکھتا ہے، یہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ بھی نفع دے سکتا ہے، یہ بھی نفع دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ تمہیں جو نقصان اور نفع ہونا ہے ان بزرگوں سے، زندہ یا کسی مردہ سے، تو یہ طاقت اللہ نے انہیں دی ہے، ان کے پاس خود سے نہیں۔ تو اگر تم خود سے مانو گے کہ ان کے پاس خود ہی طاقت تھی یہ ساری کی ساری، تو شرک کرو گے، اور اگر تم خود سے نہیں مانو گے بلکہ یہ کہو گے کہ اللہ نے انہیں یہ طاقتیں دی ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا۔ تو اس طرح شیطان اس کو اللہ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے نفع اور نقصان کی قدرت میں شریک کرتا ہے۔ تو شرک نام ہے اللہ کی دو صفات کو غیر میں ماننے کا، ایک یہ کہ اس کا وہ علم ہے، اللہ کو بھی علم ہے تو اس کو بھی علم ہے، اور ایک یہ کہ نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں ہے اور اس کے بھی قبضے میں۔ بس یہ ہے عقیدے کا بگاڑ۔ اور جب کسی انسان کے ذہن میں یہ دو باتیں بیٹھ جائیں تو پھر تیسرا درجہ عمل کا ہے۔ اب وہ عمل کرتا ہے اللہ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، نفع اللہ سے بھی مانگتا ہے اور ان سے بھی مانگتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف بھی رجوع کرتا ہے اور ان کی طرف بھی رجوع کرتا ہے۔ اور جس طرح ٹھیک اللہ کے لیے وہ سجدہ اور عبادت اور نذر و نیاز اور مال کو خرچ کرتا ہے اور جسم کی عبادت کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے ساتھ کہ جس کو اس نے شریک بنا لیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اسی لیے نعمان بن محمود افندی آلوسی، ان کی ایک کتاب ہے جلاء العینین بمحاکمۃ الاحمدین، یعنی دو احمد ہیں، ان کے نظریات کے درمیان انہوں نے محاکمہ کیا ہے۔ ایک احمد تھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نور اللہ مرقدہ، بڑا علم اللہ نے دیا تھا، اللہ تعالی کے بہت نیک اور اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ اور ایک تھے ابن حجر ہیثمی۔ یہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ 8ویں صدی کے بزرگ تھے، 728 میں حضرت کا انتقال ہوا، اور جو ہیثمی تھے ان کا 11ویں صدی میں غالباً انتقال ہوا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے 200 سال پہلے تھے۔ جو کچھ انہوں نے لکھا ابن حجر ہیثمی نے اس پہ تنقید کی۔ اب ان دونوں میں کون حق پر تھا، اس پر ایک بزرگ تھے، انہوں نے کتاب لکھی، قلم اٹھایا اور اس کا نام رکھا جلاء العینین بمحاکمۃ الاحمدین۔ اور جو لکھنے والے تھے خیر الدین نعمان بن محمود افندی آلوسی بغدادی تھے۔ علامہ السید ابی البرکات ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، اور یہ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ روح المعانی صاحب روح المعانی محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں جو قرآن کریم کے مفسرین تھے ان میں ان کا بڑا مقام تھا، اور خلافت عثمانیہ نے، ابھی یہ بچے ہی تھے، شاید 21-22 برس کے ہوں گے، کہ انہیں عراق کا مفتی مانا اور عراق میں افتاء کا کام اور قضات کا کام، قاضی ہونا ان کے سپرد کر دیا۔ بڑا علم اللہ نے دیا تھا۔ تو روح المعانی کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی محمود آلوسی نے۔ تو محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے صاحب علم آدمی کے یہ بیٹے تھے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں جلاء العینین میں کہ وہ کہتے ہیں میرے والد نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کی تفسیر بیان کی کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
اللہ تعالی نے سورہ زمر میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کو اکیلا یاد کیا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی توحید کے ذکر سے تنگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے علاوہ جب ان کے معبودوں کا ذکر کیا جائے تو اذا ہم یستبشرون، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ مرض قوموں میں ہے، یہ مرض بزرگوں میں ہے، یہ مرض جنہوں نے تقدس اور پاکیزگی کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، مکروہ چہرے اندر کے، یہ ان میں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بیٹھ جاؤ 5-7 مل کے اور ان کے بزرگوں کا ذکر کرو جن کی عبادت یہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرو، قصے کہانیاں اور جھوٹی روایتیں ان کے مشائخ اور ان کے بزرگوں کی سناؤ، سبحان اللہ، خوش ہوتے ہیں، اچھلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ ایسی خوشی جو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر پر ہونی چاہیے تھی، اللہ کی ذکر کی بجائے اپنے بزرگوں کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، ایسی خوشی وہاں مناتے ہیں۔ اور یہ مرض ہر جگہ ہے، خود ہمارے دور میں دیکھ لیجئے، یہ صاحب المعانی رحمت اللہ علیہ تو 13ویں صدی کی بات کرتے ہیں، آج سے 200 برس پہلے کی۔ اس 15ویں صدی میں دیکھ لیجئے، اللہ کی یاد، تسبیح، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کا ذکر، قرآن کا بیان، اس میں نہیں آتے۔ اور انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے فلاں بزرگ کا تذکرہ ہوگا اور فلاں حضرت کے خلیفہ آ رہے ہیں تو خوش ہو کے جاتے ہیں، اس لیے کہ دل میں چور بیٹھا ہوا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کی عبادت کریں اور اپنے جیسے انسانوں کے فضائل بیان کریں، اور ان کے دل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اس کی صفات علیہ اور اس کی ذات کی قدرت، اس کے معجزات، یعنی جن چیزوں میں مخلوق اس سے عاجز آ جاتی ہے اور جن چیزوں سے خدا کا بڑا ہونا ثابت ہوتا ہے، جب اس طرح کا ذکر کرو تو کہتے ہیں مزہ نہیں آیا اس بیان۔ یہ دل کا مرض ہے۔ پھر ابو البرکات رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فَقَدْ رَأَيْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَلَى نَحْوِ هَٰذِهِ الصِّفَةِ، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے سورہ زمر میں یہ جو مشرکین کی حالت بیان کی ہے، یہ مسلمان ایسے بہت سے مل جائیں گے جن کی ہمارے زمانے میں یہی حالت ہے کہ جب ان کے بزرگوں کی باتیں یاد کی جاتی ہیں جو صاحب قبر ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، تو یہ یستغیثون بہم، ان مرنے والوں کو پکارتے ہیں اور ان سے فریاد کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، اور جب ان کی جھوٹی حکایات کاذبہ، جب ان کی حکایتیں جھوٹی نے سنائی جائیں تو خوش ہوتے ہیں، اچھلتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اس لیے کہ توافق ہو جاتا ہے، موافق ہو جاتا ہے جو ان کا عقیدہ ہے اور جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا اللہ کی توحید بیان کرے تو ان کے عقیدے پہ زد بڑھتی ہے، ناراض ہوتے ہیں، اور بیان کرنے والا اگر ان کے مرے ہوئے بزرگوں کی عظمتیں اور عزتیں بیان کرے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل میں جو چیز ہے عقیدہ، اس کے مطابق غذا مل گئی۔ وَيَنْقَبِضُونَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، اور اللہ کا اکیلا ذکر کرو تو یہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر سنیے، کہتے ہیں میرے والد کہتے وَنِسْبَةُ الْإِسْتِقْلَالِ بِالتَّصَرُّفِ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہمیشہ نفع اور نقصان، تصرف امور میں، کاموں میں اختیار، یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اس کی نسبت بیان کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ان چیزوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور میں اپنی زندگی کا تمہیں واقعہ بتاتا ہوں، یہ خود بتا رہے ہیں شیخ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب المعانی، کہتے ہیں قد قلت یوما لرجل، میں نے ایک دن ایک آدمی کو سمجھایا، اس بیچارے پہ کوئی مصیبت آئی ہوئی تھی، فی شدت، تکلیف دہ حالات میں تھا، تو ببعض الاموات، وہ بعض وفات شدہ بزرگوں کا نام لے رہا تھا،
اور جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، جو اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے، انہیں پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا فلان اغثنی، یا فلان اغثنی، حضرت میری مدد کیجئے، حضرت میری مدد کیجئے. فقلت له قل یا اللہ، میں نے کہا بندہ خدا اللہ سے مانگو، اللہ تعالی سے فریاد کرو، اللہ تعالی کے سامنے اپنی دکھ اور تکلیف کا اظہار کرو اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، تو آپ نے نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور میرے بندے جب آپ سے میرے متعلق سوال کریں فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں. مجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، ان کی فریاد کو سنتا ہوں، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کو پہنچتا ہوں، ان کی تکالیف کو حل کرتا ہوں. مجھے پکاریں، میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مجھ پر بھروسہ کریں، میرے کرم کو دیکھیں اور میری رحمتوں کی مجھ سے امید لگائیں. اللہ نے یہ کہا ہے. تو محمود آلوسی رحمت اللہ نے لکھا کہ میں جب یہ اسے کہہ رہا تھا فغضب، بڑا ناراض ہوا، اور پھر مجھ تک یہ بات پہنچی اور کہنے لگے، فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ فلان منکر علی الاولیاء، یہ شخص اولیاء اللہ کو نہیں مانتا. فسمعت عن بعضهم، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن سے میں نے یہ سنا کہ الولی اسرع اجابۃ من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اتنی جلدی مشکلیں حل نہیں ہوتی جتنی اولیاء اللہ کو پکارو، ان سے مدد مانگو تو جتنی جلدی وہ کام کر دیتے ہیں خدا نہیں کرتا. وَهَذَا مِنَ الْكُفْرِ بِمَكَانٍ، اور یہ کفر کی حرکت ہے. نسأل اللہ تعالیٰ یعصمنا من الزیغ والطغیان، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یعصمنا من الزیغ والطغیان، زیغ سے اور طغیان سے، سرکشی سے اور غلط راہ سے خدا ہمیں بچائے. یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جب کہا جائے اللہ کو پکارو تو کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کا منکر. ارے بھئی اولیاء اللہ کو مانتا ہے، شرک کا انکار کرتا ہے، اور اس حد تک ظلم مچا رکھا ہے کہ کہتے ہیں اللہ اتنی جلدی کام نہیں کرتا جتنے اولیاء اللہ کر دیتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ جب نفع اور نقصان اولیاء اللہ کے پاس ہے اور وہ جلدی کام کر دیتے ہیں تو پھر اللہ سے کیا کر رہا ہے، اللہ سے کیا لینا ہے؟ کیوں آدمی نفاق کی زندگی بسر کرے، منافقت کے کام کرے؟ سیدھا سادہ اولیاء اللہ کو خدا مانے، ان سے مانگے، ان کے سامنے سجدہ کرے، ان کے سامنے رکوع کرے، ان کی عبادت کرے، چھوڑے اللہ کو، چھوڑے اس دین اور اسلام کو، ایک طرف ہو جائے اور صاف کہہ دے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد نہیں کرتا، لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے پکارا جائے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. پتہ تو چلے صاحب کہ مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک ہے. اس لیے انہوں نے کہا اللہ نے 5 باتوں کا حکم دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. فإن مثل من أشرك بالله، اور پھر انہوں نے سمجھایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے. اچھی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مثال کسی بھی اصول کی تشریح کے لیے ہوتی ہے، مثال سے اصول نہیں بنتا. اصول اپنی جگہ اٹل ہوا کرتے ہیں. اصول کی وضاحت کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے تاکہ بچے کو سمجھ میں آئے، سننے والے کو سمجھ میں آئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ بس ان کا کہنا ہی کافی ہے اور ان کا فرمان ہی ان کی دلیل ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں کہ مثالیں بیان کریں اور دلائل دیں. وہ اتنی بڑی عظمت والی ہستیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مخلوق کو اپنی طرف بلاتا ہے اور خدا ان کی تعلیم پر عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. تو ان کا کہتے نہیں کافی ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ پھر اللہ مثال کا بھی حکم دیتا ہے کہ دیکھو مثال کے ذریعے سمجھا دو. جیسے قرآن کریم میں مثالیں آ گئیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی، بہت احادیث آئی ہیں ایسی. یہاں بھی مثال آئی کہ ان دونوں نبیوں نے مثال دی علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے کہا جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کمثل رجل، اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی آدمی نے بازار سے ایک غلام خریدا، سونا چاندی
اس غلام کے لیے ادا کیا بذهب او ورق، پیسے ادا کیے، اس مالک کو کہا کہ یہ غلام مجھے دے دو۔ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور عام طور پہ غلام بنا کر لوگ بیچے جاتے تھے۔ جو مرد ہوتے تھے انہیں غلام کہتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھیں انہیں باندیاں کہا جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے سارے راستے بند کر دیے سوائے دو راستوں کے، کہ ایک تو جو مارکیٹ میں کاروبار ہو رہا تھا اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا، اور دوسرے یہ بتا دیا کہ میدان جنگ میں جو آتے ہیں تمہارے خلاف لڑنے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی غلامی کا راستہ رہنے ہی نہیں دیا۔ اس لیے کہ میدان جنگ میں جو لوگ آتے ہیں، کافروں کے جو قیدی آتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں، اسلام ہر ممکن طریقے پر بچاتا ہے کہ انسانوں کا خون نہ بہے، اور بار بار یہ شریعت کہتی ہے کہ دیکھو انسانوں کا خون بہانے سے بچو، انسان کا خون بڑی عزت اور قیمت کی بات ہے۔ انسان کا خون جب زمین پر بہتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے انسانوں کے خون کو نہ بہایا جائے۔ شریعت کا مطمع نظر اور شریعت کی حقیقت یہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے 1000 کافروں کے قتل کی اطلاع دو تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اس سے ہوتی ہے کہ تم ایک آدمی کے متعلق کہہ دو کہ اس نے کفر کو چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ قتل کرنا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو کوئی اتنی پسندیدہ صورتحال نہیں، جہاں تک ہو سکے انسانوں کے قتل سے بچا جائے، اور جہاں تک ہو سکے انسانوں کو زندگی دی جائے۔ ممکن ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو جائے، ممکن ہے وہ مسلمانوں کو قریب سے دیکھے اور پھر اس انسان اس کافر کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ بھی تو میری طرح کے انسان ہیں، لیکن دیکھو کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، میں ان کے پاس رہ کے انہی جیسا کیوں نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ تم ان لوگوں کو غلام بنا کر اپنے گھروں میں اپنی مملکت میں رکھ سکتے ہو، انہیں قتل نہ کرو۔ اور دوسری صورت وہ یہ تھی کہ بازار میں جو لوگ غلام بن کے آئے تھے، بک رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ بڑی حکمتیں تھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کہہ دیتے کہ غلامی ختم آج کے بعد اور انسانوں کے غلام بن کے نہیں رہیں گے، سارا معاشرہ، سارے کا سارا معاشرہ عربوں کا اور مسلمانوں کا وہ یکسر منتشر ہو کے رہ جاتا، اتنے معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے کہ ان مسائل کا تحمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں چھیڑا۔ سود کا نظام رائج تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ وفات سے صرف 3 مہینے پہلے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے نظام کو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس نظام کو ختم کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ بیت اللہ اپنی اصل بنیادوں پہ قائم نہیں، جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بنایا تھا۔ اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر مجھے تیری قوم کا خدشہ نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور خام خواہ غلط فہمیوں میں پڑ جائیں گے تو میں پھر یہ کرتا کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرتا۔ تو یہ مسائل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے ان مسائل کو نہیں چھیڑا، جانتے تھے کہ بڑا وقت چاہیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو خون جب کافر آ جائیں میدان جنگ میں ان کا کیا کرنا ہے؟ انہیں واپس بھیج دیں تاکہ آپ کے خلاف دوبارہ اچھی طرح اور تیار ہو کے آ کے لڑیں؟ انہیں قتل کر دیں؟ شریعت کہتی ہے نا خون بہاؤ، کافر یہ ہے خون سے بچو جس حد تک ہو سکے۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ آپ غلام بنائیں۔ خلجی خاندان کا پہلا حکمران تھا سلطان جلال الدین خلجی۔ ہندوستان کی تاریخ آپ جا کر دیکھیں مسلمانوں کی
کتنے عظیم لوگ تھے یہ بادشاہ، لوگوں نے پڑھا ہوتا نہیں، خام خواہ تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے تغلق اور خلجی اور خاندان غلامت کو تو کیا پڑھا ہوگا، انہوں نے تو ہمارے دور میں لوگوں نے مغلوں کو ہی نہیں پڑھا، جو ان سلاطین کی نسبت زمانے کے اعتبار سے ہمارے زیادہ قریب۔ خلجی خاندان کا پہلا سلطان تھا سلطان جلال الدین خلجی رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا آدمی تھا کہ ملک چھجو نے اس کے خلاف بغاوت کی اور سلطان نے مقابلہ کیا، اور جلال الدین خلجی جب غالب آ گئے تو اس نے سب کو پکڑ لیا، جتنے باغی تھے سب کو گرفتار کر لیا۔ جب پیش کیے گئے تو جتنے اس وقت کے مفتی تھے، امراء تھے، وزراء تھے، سب نے کہا جی ان کی ایک ہی سزا ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا یہ بادشاہوں کا طریقہ نہیں، اس سے مملکت قائم نہیں رہتی، بغاوت کرنے والوں کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ جلال الدین خلجی یہ سب سنتے رہے، اور جب آمنا سامنا ہوا ملک چھجو اور وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کا، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ انہیں کہا چلے جاؤ اور یہ پیسے بھی لے جاؤ، گھر میں کام آئیں گے۔ وزراء بہت سٹ پٹائے اور انہوں نے کہا جناب والا یہ کیا کرتے ہیں آپ، بادشاہوں کا آئین یہ نہیں ہے کہ باغیوں کو معاف کریں، ورنہ لوگوں کی ہمت بڑھ جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ بغاوت بھی کرو تو یہاں کوئی قتل نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہے۔ جلال الدین خلجی نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ اس نے کہا میرے وزیروں جو کچھ کہتے ہو یہ سچ ہے، سلطنتوں کو قائم رکھنے کے لیے باغیوں کی سرکوبی ہونی چاہیے، مگر میری عمر بھی تو دیکھو، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں اور آج تک ایک مسلمان ایسا نہیں جس کو میں نے قتل کیا ہو، تو یہ میرے باغی ہیں تو مسلمان ہی نا۔ اب عمر کا آخری حصہ آ گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب اس عمر میں آ کر کسی کے خون سے ہاتھ رنگوں کیا فائدہ، نہیں قتل کیا۔ 698 ہجری میں اس بادشاہ نے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، ہندو راجا، قلعہ بند ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد جلال الدین خلجی نے سارا محاصرہ اٹھایا اور لشکر کو واپس چلے جانے کا حکم دیا۔ لشکر واپس چل پڑا تو لوگوں نے کہا اتنا خرچہ ہوا ہے، تو فرمانے لگے ہمارا خیال تھا کہ قلعہ فتح کر لیں گے، لیکن قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا پھر لڑائی ہونی چاہیے تھی، ہم قلعے کے دروازے کھلوا لیتے، ان کے فوجی مارتے، کچھ ہمارا نقصان ہوتا، لیکن بالآخر یہ ہندوستان کے قلعہ اتنا مضبوط ہے یہ فتح ہو جاتا۔ تو جلال الدین خلجی کہنے لگا یہ قلعہ اتنا اہم نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی ایک آدمی کی زندگی بھی میرے لیے اس قلعے پورے سے زیادہ عزیز ہے۔ اور میرے وزیروں فرض کر لو میں تمہارے مشورے کے مطابق واپس جاؤں، لڑ لوں، فتح بھی کر لوں، اور کچھ ان کے آدمی قتل ہو جائیں، کچھ اپنے آدمی قتل ہو جائیں، تو کل کو انہی اپنی فوج کی اور ان کے فوج کی جو قتل عام کی صورت میں عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور یہ یتیم بچے اگر کہیں مجھے نظر آ جائیں گے اور میری نظر ان عورتوں پر پڑ گئی، ان بچیوں اور بچوں پہ، تو میں شرم کے مارے مر جاؤں گا۔ میرا حال کیا ہوگا کہ میں نے محض ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے اتنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس نے کہا قلعے کی فتح کی ساری خوشی زہر سے زیادہ تلخ ہو جائے گی، کیوں مجھے ایسے کہتی ہو؟ بالکل نہیں کیا، واپس آ گئی، اس لیے کہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ بات ان کی آئی گئی ہے تو ان کی ایک نیکی بیان کریں، ایسا اللہ کا خوف ان لوگوں کو تھا کہ جلال الدین خلجی کو ایک دن خیال آیا کہ اتنے بڑے رقبے کو فتح کیا، اسلام کے لیے اتنے کام کیے، اتنے شاندار کارنامے ہیں، کیوں نہیں جمعے کے خطبے میں جب میرا نام دیا جائے تو اس کے ساتھ یہ کہا جائے کہ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد آدمی۔ پھر سوچنے لگے کہ اگر میں مفتیوں سے کہوں اور علماء سے کہوں تو یہ میری شان کے خلاف ہے،
وزیروں کو کہوں تو کہیں گے کہ دیکھو بادشاہ کو کیا سوجی ہے. تو انہوں نے اپنی ملکہ سے بیوی سے ذکر کیا اور کہا کہ آپ وزراء سے، قاضیوں سے، مفتیوں سے کہیں کہ میرے لیے وہ تجویز دیں، یہ تجویز میرے سامنے آئے گی تو میں ہاں کر دوں گا، اور پورے ملک میں اللہ کے فضل سے مجھے مجاہد فی سبیل اللہ کہا جائے گا. میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نے کیا ہے تو اس کا ذکر لوگوں میں ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی. کون سا ایسا انسان ہے جس کا دل اتنا پاک ہو جائے کہ اپنی نیکی کا تذکرہ نہ سننا چاہے؟ بڑے بڑے مشائخ کی یہ حالت نہیں ہوتی. جو سلطان جلال الدین کی تھی، سارا پروگرام طے ہو گیا اور حزب معمول دربار میں آیا، اور جب دربار میں آیا تو قاضی فخر الدین کھڑے ہوئے اور نے کہا کہ ہمیں آپ اس بات کی اجازت دیں کہ جمعہ اور عید وغیرہ میں جب خطبہ دیا جائے تو سلطان جلال الدین کے ساتھ ساتھ المجاہد فی سبیل اللہ کے الفاظ کا اضافہ کیا جائے کہ آپ کا لقب ہے، تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کتنی قربانیاں. جلال الدین خلجی خاموشی سے ساری بات سنتے رہے. پھر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ در حقیقت ملکہ کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں، اور ملکہ کو میں نے ہی یہ پٹی پڑھائی تھی. لیکن جب میں یہ ساری بات کر چکا تو آج آپ کے ہاں دربار میں آنے سے پہلی رات جو گزری ہے تو مجھے خیال آیا کہ میں ذرا غور کروں کہ میں نے کتنی لڑائیاں کافروں سے لڑی ہیں جو اللہ کے لیے تھی، اور کون سی لڑائی ایسی تھی جس میں میرے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ میرا ملک وسیع ہو جائے. پھر میں نے غور کیا تو ایک جہاد، ایک جنگ بھی ایسی نہیں تھی جس میں دنیا کی طلب نہ ہو اور جو محض خدا کے لیے لڑی گئی ہو. تو میں سوچتا رہا جب کوئی جہاد میرا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. ہر موقع پہ میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ یہ ارادہ تھا، فلاں جگہ یوں تم اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے تھے، فلاں جگہ پہ یوں تم کر رہے تھے، فلاں جگہ پہ یوں تمہارا دنیا کمانے کا مقصد تھا. تو میرے دربار کے لوگوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ دھوکہ دہی کی باتیں. ایسا آدمی تھا، اپنے اوپر ایسی کڑی نظر رکھنے والے یہ بادشاہ تھے جن کے لیے دنیا نے اپنے کندھے بچھا دیے تھے، لیکن بالکل نہیں. اللہ کے ساتھ تعلق ان لوگوں کا اتنا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی آدمی کسی بھی درجے کا بڑا ہو جائے، اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے، تو منع کیا کہ کسی کا قتل نہ کیا جائے، کسی کا خون نہ بہایا جائے. مثال انہوں نے دی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی نے غلام خریدا تو غلام بکتے تھے اور سونا اور چاندی دے کے خریدے جاتے تھے. اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا تھا سوائے دو صورتوں کو جو ابھی بیان کی. ثم اسکنہ دارن، پھر اس نے اپنے غلام کو ایک گھر بھی لے کے دیا اور اس نے کہا کہ دیکھو آپ یہاں رہیں، یہ آپ کا گھر ہے، کمائیں کھائیں پئیں، اور آپ کی کمائی میں جو پیسہ بچ جائے اس میں مجھے بھی حصے دار بنا لیں، مجھے بھی وہ پیسہ لا کر دیں. یہ نالائق غلام ایسا نکلا، فجعل یعمل، کام کرتا تھا، سارا دن محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے لاتا تھا، اور یرفع الی غیر سیدہ، اور اس مالک کے علاوہ کسی اور کو دے آتا تھا پیسے. یعنی مکان مالک کا، کھانا پینا، دیگر رہائش، صورت سہولتیں جو بھی ہیں اس مالک کی استعمال کرنی، اور پیسہ اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کو دے دینا. فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، کون خوش ہوتا ہے ایسے نوکر سے
فإن اللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ورزقکم، اور اللہ تمہیں کھلاتا ہے، فلا تشرکوا بہ شیئا، دیکھو تم لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہے وہ بات کہ دے کوئی اور، سہولتیں کوئی اور دے، مکان کوئی اور دے، یعنی اللہ، اور جب عبادت کرے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کرنے لگے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان سب کچھ غلام سے نے بنا دیا اسے، اور اس کا مالک اور آقا اس کا خیال رکھتا ہے، سب کچھ اسے دیتا ہے، اور یہ جب خود کماتا ہے تو اپنے مالک کے بجائے کسی اور کو پیسے دے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے توحید کو پسند کیا، اسی لیے شرک کا رد کیا گیا کہ اس طرح نہ کرو۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں رزق تقسیم کیا ہے نا، کسی کے پاس کم اور کسی کے پاس زیادہ، اسی طرح اللہ نے اخلاق بھی تقسیم کرنی ہے، کسی کے پاس کم اور کسی کے پاس زیادہ۔ اور انسانی اخلاقیات کا سب سے بلند مقام سچائی ہے، جو بالکل ناپید ہو گئی، اتنی ناپید ہو گئی سچائی، اتنی ناپید ہو گئی کہ اگر کوئی کہے کہ چڑیا کا دودھ ڈھونڈوں تو اسے مل جائے گا، اور کوئی کہے کہ روس کے ساتھ جو جمے ہوئے سمندر ہیں ان کی تہ سے مچھلی کے انڈے نکال رہا ہوں تو نکال کے لا سکتا ہے، سچائی نہیں مل سکتی اسے اس معاشرے میں۔ اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اتنا جھوٹ عام ہو گیا کہ بات بات پہ جھوٹ، دھوکے دینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ میں گویا کوئی گناہ کا کام کر ہی نہیں رہا۔ معاذ اللہ، اخلاقیات میں، انسانی اخلاقیات میں بلند ترین مقام سچائی کا ہے۔ ایک آدمی سچائی کے ساتھ جب گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اللہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے اسے محبت ہے، اور اس کو بھی جس سے اسے محبت نہیں ہے۔ دنیا سب کو ملتی ہے، لیکن ایمان صرف اس کو ملتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے نا کہ ایمان کے عوض میں وہ کیا کیا انعامات اپنے بندے پر کرے گا، اور ایمان خود اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ جب کوئی آدمی یہ چاہے کہ اللہ اسے ایمان دے، ہر آدمی چاہتا ہے، مومن آدمی ذرا سا بھی اسے اللہ کا خوف ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایمان پہ موت آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا ایمان قائم رہے تو پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے جی گھبرائے تمہارا، دشمنوں کے خوف سے تم ان سے جہاد بھی نہ کر سکو، رات کو اٹھ کے عبادت بھی نہ کر سکو۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مال خرچ کرو، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رات پوری بستر پر گزارنے کے بجائے کچھ حصہ بستر پر اور کچھ اللہ کی عبادت میں لگا دو۔ اگر ایمان چاہتے ہو تو پھر تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو پھر لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ نہیں رات کو اٹھا جاتا، نہیں جہاد کیا جاتا، نہیں مال خرچ کیا جاتا، تو 4 جملے طبرانی کی روایت میں آیا، آپ نے فرما دیا اپنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 جملے کثرت سے پڑھا کرو۔ ان 4 جملوں کو آپ دیکھیں، خالص اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی کبریائی، اس کے مجد کا بیان ہے، اس کے بڑا ہونے کا بیان ہے، ساری تعریف اسی کے لیے، اس کا اعتراف ہے، اپنی بندگی کا اعتراف ہے، اور اپنے نہ ہونے کا اعتراف اور اللہ ہی کے ہونے کا اعتراف ہے۔ 4 جملے بتا دیے، اس لیے کہ ایمان کی اصل ہے۔ لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے اور دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہے تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی نفی کر دیتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کا اللہ کی یاد کے علاوہ کسی اور کی یاد میں لگ جانا ہے،
سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اللہ کی یاد نہ آئے اور اللہ کے علاوہ غیر کی یاد آئے، اس کی یاد اور اس کی یاد اور یہ کام اور یہ کام، اور اللہ کی یاد کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری ہے غیر، جتنا بھی اللہ کے علاوہ غیر ہے ان سب کی محبت کو دل سے فراموش کر دے۔ اور لا الہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے وجود کو، کسی کی حقیقت کو مت مانے الا اللہ، اللہ ہی ہے، اسی کی حقیقت ہے، اسی کے قبضے میں سب کچھ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی کی بڑائی، اس کی عظمت کا بیان، الحمدللہ جتنے بھی اس نے انعامات فرمائے ہیں ان سب کا اعتراف اور اس کا شکریہ ادا کرنا، اور سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی کا بیان، یہ سب چیزیں جب آدمی ان کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب آدمی ان کو بار بار دہراتا ہے تو آدمی اپنے ایمان کی تجدید اور اپنے ایمان کو گویا کہ بار بار تازہ کرتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، مستدرک کے حاکم میں غالباً یہ روایت آئی ہے، لیکن آئی ہے، اور ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہے روایت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یدعا الی الجنہ، سب سے پہلے جو لوگ جنت کی طرف بلائے جائیں گے، یحمدون اللہ عز وجل فی السراء والضراء، وہ لوگ جو تنگی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں، خوشی میں اور فرح اور راحت کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ سب سے پہلے حکم ہوگا کہ ان میرے بندوں کو بلاؤ جن پر تکلیف بھی آئی، صبر بھی کیا، میری تعریف کرتے رہے، جن پہ خوشی آئی اور دل کی راحت اور اطمینان کا سکون ہوا تو بھی مجھے ہی یاد کرتے رہے، میری ہی تعریف کرتے رہے، میرے ان بندوں کو پہلے بلاؤ۔ اس لیے چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کرے، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتا رہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ 10,000 بار پڑھنا چاہیے۔ 10,000 بار روزانہ اگر پڑھے تو 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ۔ اتنا اب مجاہدہ کہاں لوگوں کی ہمتیں رہی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ مقرر کر لے، 100 بار، 200 بار، 400 بار، 1000 بار روز پڑھتا رہے حتیٰ کہ موت آ جائے، موت کے دن بھی پڑھ کے ہی مرے، اس سے پہلے نہ مرے، تاکہ ایمان سلامت رہے، حتیٰ کہ دل دھل جائے۔ غیر کے قبضے میں نفع اور نقصان، غیر کی تعریف اور غیر سے امید رکھنا، یہ سب ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بالکل نہ ڈرے۔ اللہ کا خوف اصل ہے اور اللہ کی امید اصل ہے۔ اس خوف، اللہ کے خوف اور اللہ سے امید، اس کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان۔